الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ذمہ داران جامعہ، عزیز طلبہ، باہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، ہم آپ لوگوں کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے نصائح اور بچوں کے حوصلہ افزائی میں آپ لوگوں نے حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی جنت الفردوس میں اکٹھا کرے جیسا کہ ہم آج یہاں اکٹھا ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا مقام اسلام میں کتنا ہے اسے ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو نہیں جانتا اور جو جانتا ہے یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ایک بینا اور ایک نابینا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک طالب علم کی حیثیت ہماری شریعت میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا، ہم ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء نے یا جو میراث نبوت ہے اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علم کو سیکھیں۔ بغیر علم سیکھے ہوئے شریعت کی کسی بھی فرامین پہ عمل کیا جانا ناممکن ہے صحیح طور سے۔ عبادات کا معاملہ ہو یا یوں ہی دنیاوی معاملات ہو، ہر ایک میں علم ضروری ہے، اور ایک عالم اور ایک جاہل میں بہت ہی فرق ہے۔ جس طرح سے شریعت میں ایک کتا اگر برتن میں اپنا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ پانی سے دھلا جاتا ہے اور 1 بار مٹی سے، لیکن یہی کتا اگر پڑھا دیا جائے، اسے سکھا دیا جائے تو اس کا شکار بھی کھانا جائز ہے۔ یعنی علم ہوتے ہی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے اسے غلط طرح سے اسے اپنانا چالو کر دیا ہے۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں لیکن دنیا طلبی مقصود ہوتی ہے۔ علم حاصل کرتے ہیں، آخرت ہمارا نصب العین ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو ملے گی آپ کو، لیکن ہمارا مقمع نظر آخرت ہونی چاہیے۔ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم دین کو پھیلائیں، لیکن اگر محاضرات میں پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ہم علم سیکھنے کے لیے شامل ہوں، مزہ لینے کے لیے نہیں، کیونکہ بغیر علم جانے ہوئے آپ نہ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک علم کی بہت ہی حیثیت ہے۔ علم ہی زینہ ترقی کا ہے انسان کے لیے۔ علم سیکھے گا انسان تبھی وہ دنیا اور آخرت میں ترقی کرے گا۔ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ خوبصورتی صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی، خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ وہ شخص یتیم نہیں جس کے والدین مر گئے ہوں، یتیم تو وہ ہے حقیقت میں جس کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ تو آپ لوگ وہ خوش نصیب ہے وہ طلبہ جو آج اس جامعہ میں رہ کر کے علوم نبوت کو سیکھا اور اپنے کندھوں پہ یہ میراث لیا، اور مجھے امید بھی ہے اور میرا یہ پیغام بھی ہے ان کے لیے کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ قوم تک پہنچائے۔ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے جو سیکھا ہے دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں۔ اور یہ میری ندا بھی ہے ان لوگوں کے لیے، ان والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو
علمی ماحول میں ڈھالیں. علمی دنیاوی علم دینے کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم دینی علم نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اپنی عبادت پوری نہیں کر سکتے. اس لیے ہم طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پڑھائیں آپ اسے عملی جامہ پہنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا. ماں عائشہ صدیقہ راویہ ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو کہا تھا اللہ کے نبی نے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو عملی جامہ پہنائیں، تب جا کر کے ہماری بات میں اثر ہوگا، تب جا کر کے ہم قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اسے جو پڑھا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے، اپنے اندر اسے سمویا نہیں، اپنے آپ کا اظہار نہیں کیا ہم نے اسے، تو یہ جان لے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم دعا یہی کریں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، ہمارے ذریعے قوم و ملت کا فائدہ ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. اب اسی تاثراتی کلمات کے تحت ہم مولانا سالک صاحب بستوی حفظہ اللہ جو مدرسہ اصلاح غوری سدھارتھ نگر کے ناظم ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ مختصر اور جامع کلمات سے طلباء اور حاضرین کو چند نصیحتی کلمات کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. معزز علماء کرام، مہمان اعظام و ذمہ داران جامعہ، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک ایسی تقریب میں شامل ہیں کہ آج بچے قرآن مقدس کی تعلیم سے بہرور ہو رہے ہیں اور کچھ بچے قرآن اور حدیث سے مالا مال ہو رہے ہیں. بہت دنوں سے ہمارے محترم شیخ عبد الرحیم صاحب مدنی کی یہ خواہش تھی کہ یہاں بچوں کی تکمیل ہو، فضیلت کی تکمیل ہو. بڑی خوشی کی بات ہے آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور بحمد اللہ 11 طلباء شعبہ حفظ سے مالا مال ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالمیت میں 13 طلباء مستفید ہو رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن پڑھاؤ ہر ایک علم بچوں کو اپنے، پڑھاؤ ہر ایک علم بچوں کو اپنے، مگر فکر باطل سے ان کو بچاؤ. ہمارے یہ طلباء جو آج حافظ بن رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن انہیں چاہیے کہ اگر یہ حافظ ہیں تو باعمل حافظ بنے اور عالم ہیں تو باعمل عالم بنے. اسی لیے انہیں جب بخاری شریف کی درس دی جاتی ہے تو انہیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے
کہ یہاں سے نکلنے کے بعد اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا اٹھانے کے لیے اور علم و عمل کے لیے محنت کیجئے، تگ و دو کیجئے، صحیح پیہم کیجئے۔ میں یہ جو طلبہ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ گھر جانے کے بعد نماز کی پابندی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور جہاں بھی کوئی دین کا پروگرام ہو، دین کا معاملہ ہو، تو یہ شرعی لباس کے ساتھ ساتھ علماء کو اور ان کے علاوہ عوام کو یہ تبلیغ کرے۔ اور بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے محترم نے مطلع العلوم جو قائم کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو مطلع العلوم نہیں بلکہ جامع العلوم بنائے، آمین۔ میری یہی دلی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزا اللہ خیراً و احسن الجزا۔ اب شاید آپ لوگ کچھ اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں، اسی اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے حافظ ریاض احمد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ ایک بہترین نظم آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ شاید آپ لوگ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح، ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام بر، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام بر، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام بر، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کتنا روشن ہے اسلام کا راستہ، کتنا روشن ہے اسلام
اسلام کا راستہ کتنا روشن ہے اسلام کا راستہ ذرے ذرے ہے شمس و قمر کی طرح ذرے ذرے ہے شمس و قمر کی طرح مسکراتی فضا امن و ایمان کی مسکراتی فضا امن و ایمان کی مسکراتی فضا امن و ایمان کی حکمراں کاش ہوتے عمر کی طرح حکمراں کاش ہوتے عمر کی طرح چشم حیرت نے دیکھا نہ سنسار میں چشم حیرت نے دیکھا نہ سنسار میں چشم حیرت نے دیکھا نہ سنسار میں پاک استھان طیبہ نگر کی طرح ہر طرف ڈھونڈ لو دیدور کی طرح کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح السلام علیکم ابھی ہمارے مہمان گرامی جناب مولانا محمد اطہر مدنی صاحب نے ہمارے طلباء کے لیے جن طلباء نے تقریری مسابقوں میں حصہ لیا ان تمام طلباء کے لیے ان کی تشجیع اور ہمت افزائی کے لیے انہوں نے 20,000 کا انعام دیا ہے جو ان تمام طلباء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا اور ساتھ ہی انہوں نے بشارت دی ہے ہمارے جامعہ کے تمام فارغین حفاظ کو کہ چونکہ 20 دن کے بعد 25 دن کے بعد رمضان قریب ہے تو اس رمضان میں یہ سارے طلباء انشاءاللہ ان کے ایک جمعیہ ایک سوسائٹی ہے جمعیت النور الخیریہ کی زیر نگرانی آپ لوگ جہاں بھی تراویح کی نماز پڑھانا چاہیں گے پڑھائیں گے اور انشاءاللہ ان کی طرف سے رمضان میں آپ کی کفالت کی جائے گی اس کے لیے آپ لوگ جو ہے یعنی چھٹی ہونے کے بعد جامعہ سے امتحان ختم ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے نمبرات اور عناوین اور پتے ہم تک آفس میں پہنچا دیجیے گا آپ لوگوں کے نام وہاں بھیج دیے جائیں گے چونکہ ہمارے مہمانوں کی تعداد بہت لمبی ہے اس لیے ہم سب کے تاثراتی کلمات سننے کے لیے وقت شاید کم پڑ جائے اس لیے مہمانوں سے ہم معذرت کرتے ہوئے چونکہ یہ طلباء کا پروگرام ہے اس لیے آپ لوگوں سے معذرت پیش کرتے ہیں اور اس تاثراتی کلمات کے نصیحتی کلمات کے ہمارے مہمان عزیز برادرم بھائی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب جو ہمارے ہی علاقے کے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ جتنا
بھی وقت جتنے بھی مختصر وقت میں ہو سکے ہم طلبہ اساتذہ اور طلبہ اور سامعین کو نصیحتی کلمات سے نوازے۔ ڈاکٹر جمیل احمد ضمیر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه۔ صدر مجلس، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور دیگر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ ناچیز طالب علم کو آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ آج میرے مخاطب وہ طلبہ عزیز ہیں جو جامعہ مطلع العلوم السلفیہ میں زیر تعلیم ہیں، جنہوں نے مختلف مراحل میں یہاں تعلیم حاصل کی اور اپنی علمی کارکردگی کا ہمارے سامنے مظاہرہ کیا۔ میں ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تقریری پروگراموں میں حصہ لیا اور اپنی خطابت کے جوہر سے سامعین کو محظوظ کیا۔ عزیز طلباء، آپ نے اس جامعہ میں جو علم حاصل کیا ہے وہ دینی علم ہے، شرعی علم ہے۔ اس علم کی کچھ آفات ہیں، کچھ ایسے مصائب ہیں جن میں بہت سارے طلباء اور اہل علم جن کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ میں انہی چند آفات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی آفت جو علم کی راہ میں سنگ گرہ بن کر حائل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ علم جو ایک عبادت ہے بدترین قسم کی معصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہے طلب علم کی راہ میں اخلاص کا نہ پایا جانا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے دین کی بنیاد اخلاص پر قائم ہے، یعنی ہم جو بھی دینی عمل اور شرعی عمل انجام دے رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ اگر ہم کوئی بھی عمل جس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر اس سے ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا وہ سبب نہیں بنتا، تو گویا کہ وہ علم ہمارے لیے زہر حلال ہے، وہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں بلکہ مضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخلاص کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی کہہ دو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو میری نماز
میری قربانی، میری موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ لہذا جس کی قربانی، جس کی عبادت، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا حج، جس کا صدقہ، جس کی زکوٰۃ اللہ کے لیے ہوگی، کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کی نام و نمود، کسی قسم کی شہرت طلبی نہیں ہوگی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو گویا کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ لیکن جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت ایک شرعی عمل ہے، ایک دینی عمل ہے، جو اس عمل کو انجام دیتا ہے کسی دنیاوی مقصد کے تحت، کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ یعنی اس حدیث سے علماء کرام نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ تمام دینی اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ دو قسم کی نیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی نیت کہ ہم نیت المعمول لہو، کس کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں، اگر یہ ہم عمل اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں تو یہ ہمارا عمل مقبول ہے۔ اور دوسری نیت العمل، کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیتوں میں تمییز کی بھی دلیل ہے۔ تو تمام قسم کی جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثلث العلم، اس حدیث کے اندر علم کا ایک تہائی حصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ لوگ جو دینی اعمال کے ذریعے، دینی کارناموں کے ذریعے شہرت چاہتے ہیں، اپنا چرچا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی کی حدیث ہے، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر ما له، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو لڑائی میں شریک ہوتا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ میں شرکت کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ الذکر، یعنی لوگوں کے درمیان اس کا چرچا ہو، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو، لوگوں کے درمیان وہ فیمس ہو جائے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا بہادر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما لہو، اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس دینی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ثواب کی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نیت رکھی ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کا چرچا ہو، اس کا ذکر ہو۔ لہذا اپنے دینی اعمال، دینی کارناموں کے ذریعے شہرت طلبی سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال اکرت چلے جائیں گے اور یہ سب تمام اعمال نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام اعمال میں ان اعمال کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے اسلاف کرام نے نیت کے معاملے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي حرف منه، یعنی امام شافعی نے جو کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری کتابوں سے لوگ مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کتابوں میں سے کوئی بھی علم، کوئی بھی کتاب میری طرف منسوب نہ کیا جائے۔ یہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان کتابوں، جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں میری شہرت و ناموری کا ذریعہ ہوں اور میرے اخلاص میں کمی آئے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیش کیا، کہا گیا کہ بعض لوگوں نے موطا لکھا ہے، آپ نے بھی موطا لکھی ہے، تو امام مالک نے ایک تاریخی جملہ کہا ما کان للہ بقی، جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ فاما الزبد فيذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ بہ جائے گا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں اذا لم تخلص فلا تتعب، اگر تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے
تو تم تھکو نہیں، تم اپنے آپ کو تھکاوٹ کا شکار نہ کرو، تھکو نہیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اس جملے پر غور کرو کہ امام ابن قیم نے کیا فرمایا ہے، اذا لم تخلص، اگر تمہارے اندر تمہارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، فلا تتعب، تو اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنے آپ کو رات میں تہجد کے لیے نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہو کہ رات میں تہجد کے لیے اٹھوں گا تو لوگ کہیں گے بہت بڑا نمازی ہے، آج میں تہجد کے لیے جب اٹھا تو سانپ نظر آیا، آج میں تہجد کے لیے جب اٹھا تو مجھے یہ واقعات پیش آئے۔ اس طریقے سے لوگ اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے تو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں جو علم کی راہ میں سنگ گرا بن کر حائل ہوتا ہے وہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ میرے عزیز طلبہ، جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم حفظ ہوتے ہوئے بھول جاتا ہے، جو یاد کرتے ہیں وہ دیر تک باقی نہیں رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم کو مصیبت لاحق ہوئی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوتی ہے، اور علم کا بھول جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، میرا خیال ہے کہ ایک انسان جو علم بھولتا ہے کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور تیسری آفت جو علم کی راہ میں سنگ گرا بن کر حائل ہوتی ہے وہ ہے عدم العمل بالعلم، علم پر عمل نہ کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، علم آواز دیتا ہے عمل کو، علم جس کے پاس آتا ہے تو علم آواز دیتا ہے عمل کو، اگر عمل جواب دے دیتا ہے کہ ہاں میں، یعنی وہ بندہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، جو جانکاری آپ کو حاصل ہوئی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اور اسلاف کرام کے معمول تھا، محدثین کرام فرماتے ہیں کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بہ، یعنی ہم حدیث کو یاد کرتے تھے کس طرح سے؟ اس پر عمل کے ذریعے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث مجھ سے گزری ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث، میرے سامنے یہ حدیث گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، پچھنا لگوایا اور ابو طیبہ کو 1 دینار دیا، تو میں نے بھی پچھنا لگوایا اور حجام کو، حجامت کرنے والے کو، پچھنا لگانے والے کو میں نے بھی 1 دینار دیا۔ تو اسلاف کرام کے معمول تھا کہ جو بھی حدیث ان کے سامنے گزرتی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ حدیث پر عمل کرنے سے وہ حدیث آپ کے ذہن میں اور آپ کے قلب و جگر میں محفوظ ہو جائے گی۔ لہذا عمل کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفك بنائیے۔ اور آخری چیز جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، الانقطاع عن العلم، علم کی آفت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، فلاں شہادہ حاصل کر لیا، اب ہمارا علم سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ ہرگز نہیں، یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ علم مع المحبرۃ الی المقبرہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث میں آپ کا یہ مقام اور درجہ ہے، اس کے باوجود ابھی تک آپ حدیثیں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا مع المحبرۃ الی المقبرہ، قلم اور دوات کے ساتھ ہمارا رشتہ قبر تک قائم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور علم عبادت ہے، لہذا اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کوئی مدت محدود نہیں ہے، 4 سالہ کورس، 8 سالہ کورس، 10 سالہ کورس، کوئی مدت محدود نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، اپنے آپ کو علم کی راہ میں لگاتے رہو اور یہ سوچو علم ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔
بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. اس علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, جدوجہد کرنی پڑے گی, مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. آپ کے سامنے محدثین کرام کے واقعات ہونے چاہیے کہ محدثین کرام دور دراز کا سفر کر کے, اس زمانے میں جب کہ ترقی یافتہ چیزیں نہیں تھی, یہ ترقی یافتہ وسائل نہیں تھے, کس طرح سے دور دور کا سفر کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے اور بچپن سے پچپن تک علم کی راہ میں لگے رہتے تھے. لہذا میرے عزیز طلبہ, آپ جو فارغ ہو رہے ہیں یہاں سے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو ایک ڈگری دے دی گئی ہے, ایک شہادت دے دیا گیا ہے اور ہمیں علم کی سند مل گئی ہے, اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبد الرحیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ عزت بخشی اور انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا. اسی طریقے سے جامعہ کے دیگر ذمہ داران بالخصوص جناب مولانا عبد المعبود مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں, جن کی عنایتوں و محبتوں کا میں شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں. اور اسی طریقے سے قاری محمد صادق صاحب کا شکر گزار ہوں, جن کی بے پناہ عنایتیں محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.